الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ کے اندر قیامت کے بارے میں سوال کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کوئی پیش کیا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ پھر یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ایک دن عصر کی نماز ہم نے پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانے لگے کہ قیامت کب آئے گی، اس سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اب جب سوال کیا گیا اور پھر سوال کے بدلے میں جواب دیا جا رہا ہے تو ایک مسلمان کو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ نشانیاں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے قریب کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے نشانیاں بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ قیامت کے قریب مکہ کے پہاڑوں کو کاٹ کر اتنی بڑی عمارتیں بنا دیں گے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی۔ اب ایک آدمی اس زمانے کے اندر جب اس نشانی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، جانچ پڑتال کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ آج مکہ کے اندر ایسی عمارتیں بنا دی گئیں جو عمارتیں پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند و بالا ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاشرے کے لوگوں میں سے سب سے برے لوگ ان کے حاکم بن جائیں۔ ایک انسان اس وقت اگر دنیا میں نظر دوڑاتا ہے
اس زمانے میں وہی لوگ حاکم بن رہے ہیں، وہی لوگ اس زمانے میں وڈیرے بن رہے ہیں جو گھٹیا ترین انسان ہیں۔ اب انسان کیسے گھٹیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب ایک انسان دین سے دور ہوتا ہے، شریعت کے مسائل جسے بوجھ لگتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے، اس وقت اس انسان کو گھٹیا انسان سمجھا جاتا ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، ہر دنیا کا ہر برا کام کرتا ہے، لیکن اس برے کام کے اندر وہ آر محسوس نہیں کرتا، تو ایسا انسان گھٹیا کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ پھر جب ہم اس زمانے میں پہنچ گئے تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، آدمی دو طریقے سے جانچا جاتا ہے۔ ایک عقیدے کے وجہ سے انسان کو جانچا جاتا ہے، ایک عمل کی وجہ سے انسان کو پرکھا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا عقیدہ صحیح ہے، اب جو شریعت مطالعہ نے ہمیں سکھا دیا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے بعد آخری ماننا، اسی طرح صحابہ کرام کو برحق ماننا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کا کلام آخری کلام ماننا، اسی طرح چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا۔ جب ایک مسلمان ان عقائد کو صحیح طریقے سے مان لیتا ہے، اب وہ تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے، صرف 5 نمازیں فرض ادا کرتا ہے، تو اس انسان کی یہ 5 نمازیں اسے کمال تک لے آتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی نمازیں سے بہت زیادہ پڑھتا ہے، روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن اس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اگرچہ عمل بہت زیادہ ہو گیا۔ تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں جب عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عمل جتنا بھی زیادہ کیا جائے وہ عمل اس انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایک مسلمان اس زمانے کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اعلیٰ مسلمان کون ہے، گھٹیا انسان کون ہے، تو اس مسلمان کو بتایا جائے گا جس کے عقائد صحیح ہیں، اس مسلمان کو اعلیٰ مسلمان کہا جائے گا۔ جس انسان کے عقائد ٹھیک نہیں، اس انسان مسلمان کو اعلیٰ نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس زمانے کے اندر ایک آدمی کو بتایا جاتا ہے قادیانی جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں، اہل تشیع جو صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو اس زمانے میں بدعات کا رواج دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو صحابہ پر، ائمہ پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اب اگر وہ سادہ سچا مسلمان ان باتوں کو جانچ لیتا ہے تو گویا یہ مسلمان اعلیٰ اور عمدہ کہلانے کے موافق بن جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جب امانت کے مال کو غنیمت سمجھا جائے۔ پہلے جب کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جاتی تھی تو وہ آدمی اس کی ہر طریقے سے حفاظت کرتا تھا۔ اب امانت کسی کہتے ہیں ایک آدمی دوسرے کے پاس مال رکھتا ہے، مال کے محفوظ ہونے کے لیے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف اسی کا نام امانت ہے، نہیں،
فرمایا ایک آدمی اپنے گھر کی راز کی بات دوسرے کو بتا دے تو یہ بات جو دوسرے کو بتائی جا رہی ہے یہ بھی امانت ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے کا عیب پتہ ہو گیا، اب یہ عیب بھی اس کے پاس امانت ہے کہ اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ اپنے پہلے لوگوں کے اوپر لعن طعن کریں، آج جب ہم اس نئے زمانے میں اس نئے معاشرے میں پہنچ گئے، آج ایک نوجوان جب کچھ مال و دولت رنگینیاں زمانے کی اس زمانے میں دیکھتا ہے تو پھر وہ سوال اٹھاتا ہے جو لوگ قبروں میں پہنچ گئے وہ تو سادے تھے، انہیں معاشرے کے بارے میں پتہ کیا تھا، یعنی مرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کرنا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس زمانے میں ماں کے بجائے بیوی کی تابعداری کی جائے، ایک انسان ایک گھر میں رہتا ہے، اب گھر میں والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو شریعت مطہرہ اس انسان کو سکھاتی ہے والدین کے ساتھ کیسا اس کا تعلق ہو، اس لیے کہ جب ایک مسلمان اپنے والدین کے ساتھ تعلقات اچھے بناتا ہے، جب وہ ذہن میں یہ رکھ لیتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، پھر وہ والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہے تو کل یہ ادھار چھوڑ جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اولاد اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بوڑھا انسان آتا ہے حضرت فاروق اعظم کے سامنے، آ کر یہ سوال اٹھاتا ہے میرا ایک بیٹا ہے جو نوجوان ہے، میں جب کسی کام کا اسے حکم دیتا ہوں وہ میرے کسی بات کو بھی نہیں مانتا، یہاں تک کہ وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس بوڑھے آدمی کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ اب کیوں آتا ہے کتابوں میں واقعہ جب وہ نوجوان آتا ہے حضرت فاروق اعظم کے سامنے، حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو کیوں والدین کی نافرمانی کرتا ہے؟ تو وہ نوجوان حضرت عمر فاروق کے سامنے یوں کہتا ہے اصل میں یہ میرے والدین ہی کی غلطی ہے، جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے میرا نام ایسا رکھا جس کا کوئی معنی ہی غلط بنتا ہے، پھر جب تربیت کی باری آئی تو انہوں نے مجھے انسانوں جیسی تربیت نہیں کی، پھر جب مجھے کھلانے کی باری آئی انہوں نے مجھے حلال کھلانے میں کوشش نہیں کی، اب جب ساری غلطیاں والدین کر چکی، اب میں نوجوان ہو چکا تو یہ مجھ سے کیسے نیکی کی توقع کرتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت عمر فاروق اس بوڑھے آدمی سے کہتے ہیں یہ نوجوان ٹھیک کہتا ہے، پہلے آپ اس کا نام صحیح رکھتے، تربیت صحیح کرتے، اسے حلال کا لقمہ کھلاتے تو آج یہ تیری تابعداری کرتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک والد کے بجائے دوست کی رائے کو اہمیت دی جائے، آج اس زمانے کے اندر جب ایک نوجوان ایک طرف والد کی رائے ہوتی ہے ایک طرف دوست کی رائے ہوتی ہے تو ہر آدمی سمجھتا ہے نوجوان کو زیادہ پتہ ہے، وہ بوڑھے والد کی رائے کو ٹھکرا دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے
جب عریانی اور فحاشی عام ہو جائے۔ آج ایک مسلمان دیکھتا ہے زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے، جب زکوٰۃ دی جاتی ہے، اکثر ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن پر زکوٰۃ لگتی ہی نہیں۔ ہوتا کیا ہے اس زمانے کے اندر، لوگ باہر ممالک سے یہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو زکوٰۃ بھیجتے ہیں، اور یہاں جو آدمی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کو یوں ہی لوگوں میں بغیر جانچ پوچھ کے تقسیم کر دیتا ہے۔ حالانکہ فقہ کا اصول یہ ہے، جب زکوٰۃ صحیح آدمی تک نہیں پہنچے گی تو زکوٰۃ کو دوبارہ ادا کرنا مسلمان پر فرض ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ قرآن مجید پڑھنے والے کا قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ آج دین کا علم بھی زیادہ ہو گیا، دنیا کا علم بھی زیادہ ہو گیا، لوگ دیکھتے ہیں دین پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ہے جو دین پڑھنے والے ہوتے ہیں، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں ان کا جو لقمہ ہوتا ہے وہ حلال کا ہو۔ آج ہم جس زمانے میں پہنچ گئے، لوگوں کا سود کا مال ہوتا ہے، حرام کا مال ہوتا ہے، وہ طلباء میں جاتا ہے، پھر مدرسے کے طلباء وہ حرام کا مال کھاتے ہیں۔ اسی طرح علماء کے درمیان بھی یہی معاملہ چل پڑتا ہے، لوگوں کے حرام مال کو کھانے کے بعد نہ تو ان کی واعظ و نصیحت عمل کرتی ہے، نہ ان کا قرآن کریم پڑھنا عمل کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہو گئی کہ آج قرآن پڑھنے والے زیادہ ہیں، لیکن عمل کرنے والے 100 میں سے 5% بھی نہیں رہتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب مسجد کی باری آئے گی تو مسجد کے اندر شور زیادہ ہو جائے گا۔ آج اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر عبادت کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ مسجد میں لوگ 2-4 آدمی اکٹھے ہو گئے، کبھی زمینوں کی باتیں شروع کرتے ہیں، کبھی جانوروں کی، گھر کے سارے مسائل مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ مسجد تو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگ آ کر عبادت کریں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے بیڈروم اور حجرے میں بیٹھ کر گپ لگانا جائز اور صحیح ہے، ویسے ہی مسجد کے اندر بھی 2-4 بوڑھے آدمی اکٹھے ہوتے ہیں، 2-4 نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب انہیں پوچھنے والا کچھ نہیں ہوتا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، مسجد کے اندر دنیا کی باتوں میں یوں لگ جاتے ہیں کہ ایک آدمی عبادت کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے وہ آدمی عبادت نہیں کرتا، یہ اس کی عبادت میں خلل پڑ جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ باتیں اس لیے بار بار سمجھائی جاتی ہیں کہ جب ایک مسلمان مسجد کو آئے، اب مسجد میں آ کر اطمینان سے بیٹھے، تاکہ کوئی آدمی کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے تو یہ آدمی اس کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب اس قسم کی احادیث مبارکہ کو سنے تو صرف سننے کی کوشش نہ کیا کرے، سننے کے بعد عمل کرنے کی بھی نیت کیا کرے۔ اس لیے جب بندہ سننے کے بعد نیت کرتا ہے عمل کرنے کی تو پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔